امریکہ کے سفیر سے اگر مجھے لیجیٹیمیسی ملتی ہے میں اس لیجیٹیمیسی کو دریا میں پھینکنا چاہوں گا۔ انہوں نے لڑائی کو خود کمزور کیا ہے، ڈائلیوٹ کیا ہے۔ 370 کے بجائے کانسٹیٹیوشنل رائٹس اینڈ گارنٹیز کے بجائے وہ اسٹیٹ ہوڈ اور بزنس رولز تک وہ آ چکے ہیں۔ ہم نے ایک بار اور پچھلے سال اسی سال آئی گیس پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، مگر تب اسٹوڈنٹس کو ڈرایا گیا، ان کے گھروں پہ چھاپا مارا گیا، ان کے پیرنٹس کو کڈنیپ کیا گیا۔ ہر ایک سٹیج پہ ناکام ہے، جہاں تک یہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشنز اور رائٹس کی لڑائی ہے ناکام ہے۔ وہ اکاؤنٹیبلٹی کو فیس کرنے میں ناکام ہے۔ میں ان سے سوال پوچھتا ہوں، ہم لڑائی کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ جو ہم نے لوگوں کو وعدہ دیا ہے اس اصول پہ ہم چل کیوں نہیں پاتے؟ وہاں سے مجھے جواب ملتا ہے کہ ریزائن کرو۔ اچھا، اکاؤنٹیبلٹی وہ فیس نہیں کر پاتے، اکاؤنٹیبلٹی وہ لا بھی نہیں پاتے۔ اگر وہ چاہتے کہ میں ریزائن کروں، جو کہ اپنے وہ چیلے چپاٹوں سے بلواتے، کم سے کم ایک وہ نوٹس نکالتے، شو کاز نوٹس نکالتے، پوچھتے مجھ سے کہ آپ نے فلاں جگہ پہ پارٹی کی وائلیشن کی ہے، پارٹی کی آئیڈیالوجی کی وائلیشن کی، پارٹی کے کمیٹڈ سٹینڈ کی وائلیشن کی ہے، تو میں اس کا جواب دے پاتا۔ شو کاز نوٹس بھی نہیں نکال پاتے۔ ایک ماحول بنایا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کے بیچ میں کنفیوژن پیدا ہو گیا ان کی نااہلی کی وجہ سے۔ اب وہ خود نہیں کہہ پاتے، جو پارٹی کے بڑے ہو خود نہیں کہہ پاتے، دوسروں سے بلواتے، خود اس راستے پہ نہیں چل پاتے۔ میں اس راستے پہ چل رہا ہوں، تو ان کا بیہیویئر اس ساری لڑائی میں آڑے آ رہا ہے۔ اس سب کا بیہیویئر اس لڑائی میں کنفیوژن لا رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہمارے بیچ میں کلیئرٹی ہو، وہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں۔ تو مجھے لگا کہ اس کنفیوژن کا جواب ہے کلیئرٹی لانا۔ اس کلیئرٹی کے لیے میں نے وہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ سوال میں آپ نے یہ پوچھا کہ کیا مینڈیٹ کے ساتھ وہ زیادتی نہیں ہوگی؟ ایک نقصان ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا۔ میں اگر لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا تو میں نے دھوکہ دیا ہوتا، اپنی لینگویج بدل دی ہوتی۔ میں لڑائی وہی لڑ رہا ہوں کہ اس مینڈیٹ پہ عمل کیا جائے۔ ہاں، اس مینڈیٹ میں نقصان ہو سکتا ہے، میرے ہاتھ سے وہ پلیٹ فارم چھن جائے گا، پارلیمنٹ کی ایکسیس چھین جائے گی، جس کے ذریعے جو ابھی تک کام کیا ہے وہ کام جس حد تک میں پہنچ پایا تھا وہ کام کرنے میں شاید وہ پلیٹ فارم وہ مینز مجھ سے چھین جائیں گے۔ چل رہا ہے ابھی ایران میں قتل و غارت چل رہا ہے، اور وہی قاتل یہاں آ کے مجھے لیجیٹیمیسی دے، کس کا پارٹ ہے، کون یہاں پہ حالات صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کی لیجیٹیمیسی مجھے امریکہ سے ڈھونڈنی ہے۔ امریکہ کی یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، کیا وہ لیجیٹیمیٹ ہے؟ پہلے وہ اس سوال کا جواب ہے۔ وہ دوسرے ممالک کے ریجنز میں کیا کر رہے ہیں، معاملات میں کیا کر رہے ہیں، کون کس کا پارٹ ہے، کون کس کا پارٹ نہیں ہے، ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، یہ امریکہ کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کہ یہاں پہ حالات ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کا امریکہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں صرف آپ کے ذریعے ہمارے وزیر اعلیٰ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جب امریکہ کے اس قاتل رجیم کا سفیر ہمارے بیچ میں آیا، کیا آپ نے اپنے لوگوں کی طرف سے ان سے یہ سوال پوچھا کہ آپ نے فلسطین میں اور ایران میں قتل ناحق کیوں کیے؟ سوال پوچھا، اگر پوچھا بھی نہیں، کیا آپ نے ایک نوٹ آف پروٹیسٹ کیا اس قاتل رجیم کے سفیر کے سامنے کہ جو آپ نے قتل و غارت کی فلسطین میں، غزہ میں اور ایران میں اور یمن میں، جو ابھی آپ لبنان میں بھی قتل و غارت کر رہے ہیں، ریاست جموں کشمیر کے عوام آپ کو قاتل کے حساب سے جانتی ہے اور اس کے خلاف تھا۔ ایک کریکولم جو تیار کیا ہے بٹ بسما نے اور ان کے ساتھ دوسرے ساتھیوں نے جنہوں نے آج اس پروگرام کا انعقاد کیا تھا، انہوں نے بک آتھر کی ہے۔ اس بک کے لانچ کے لیے ہم یہاں پہ آئے تھے۔ جیسے کہ میں نے اوپننگ اسپیچ میں بھی کہا، وہی کہوں گا کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں مارکس کے بجائے انوویشن پہ، ٹیکسٹ کو میمورائز کرنے کے بجائے کیوریوسٹی پہ زور دینا چاہیے، اور کریکولمز میں ہمیں وہ چینج لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی انوینشنز، انوویشنز، ڈسکوریز اور پروگریس گروتھ میں ہمارا بھی حصہ ہو۔ تو بچوں کی سطح سے ہی لے کے، نرسری سطح سے ہی لے کے، اگر ہم کیوریوسٹی ڈریون اورینٹڈ ایجوکیشن سسٹم کریکولم بنا پاتے ہیں، انوویشن ڈریون اگر ہم مائنڈ بنا پاتے ہیں، تو وہ ایک کنٹریبیوشن ہوگی سوسائٹی ساری۔ جیسے کہ آپ نے کہا، میں بہت ساری لڑائیاں لڑ رہا ہوں، اور ریزرویشن کی لڑائی تھی نہیں، وہ ہے ابھی بھی۔ میں ریزرویشن کی بھی لڑائی لڑ رہا ہوں۔ سب سے بڑی لڑائی جو ہے ہمارے اسٹیٹ کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی پروٹیکشنز کی، جو 2019 میں ہم سے چھینا گیا، اور اس کی لڑائی ہے، حقوق کی لڑائی ہے۔ اور اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس سے بھی بڑی لڑائی ہے کہ پولیٹیکل کیریکٹر جو مسنگ ہے پالیٹکس میں، ہمارے پالیٹی میں کیریکٹر نہیں ہے۔
اسی لیے آپ دیکھ پاتے ہیں کہ میری پارٹی بھی ایک اصول پہ ووٹ مانگتی ہے اور دوسرے دن اسی اصول کے خلاف ہو جاتی ہے، اور ان میں یہ ہمت بھی آتی ہے کہ جو انسان اگر اس اصول کا پابند ہو تو اس پہ سوال کھڑے کیے جاتے ہیں۔ یہ کیوں ممکن ہے؟ یہ اس لیے ممکن ہے کیونکہ کیریکٹر نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھ پاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو الیکشن سے پہلے ایک وعدہ اور ایک اصول بتائیں گے، الیکشن کے بعد اس اصول کو بیچ ڈالیں گے، ان وعدوں کی برخلافی کریں گے، ان ویلیوز کو ختم کریں گے، اس کے باوجود بھی وہ سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہوں گے۔ تو یہ ہمت کس نے لائی ہے؟ یہ ہمت اس چیز نے لائی ہے کہ اس طرح کے یہ جو کیریکٹر مسنگ ہے پولیٹکس میں، سیاست میں، یہ جو ویلیوز مسنگ ہے سیاست میں، اسی وجہ سے ان کو پتا ہے کہ ہمیں اکاؤنٹیبل نہیں بنایا جائے گا، اصولوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس سوسائٹی میں، پرنسپلس کی، ویلیوز کی، کمٹمنٹس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میری ایک اور لڑائی ہے سیاست میں، کیریکٹر، اصول، پرنسپلز، ویلیوز لانے کی، اور کیریکٹر سے ان لوگوں کو ریپلیس کرنے کی۔ میری اپنی کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے، میں چاہوں گا آپ کے ذریعے، میں نے بارہا یہ کہا، میں چاہوں گا یہ لڑائی جموں کشمیر کے یہ نئی جنریشن لڑے، جن میں کنوکشن ہو، وہ اس سسٹم کو اپنے ہاتھوں میں لے، ان کو اٹھا کے پھینک دے، اس سسٹم سے باہر کر دے، ویلیو لائے، کیریکٹر لائے، پرنسپل لائے، جو ان سالوں میں، ان دہائیوں میں ہم نے نقصان اٹھایا ہے، اس نقصان کا ازالہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ جیسے لوگ، کوئی بھی کسی بھی سیکٹر سے ہو سکتا ہے، کوئی جرنلسٹ ہو سکتا ہے، کوئی اسپورٹس مین ہو سکتا ہے، کوئی آرٹسٹ ہو سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر، انجینئر، ایجوکیشنسٹ ہو سکتا ہے، جو بھی ہو، آپ جیسے لوگ ذمہ داری اٹھائے، کیریکٹر لائے، کنوکشن لائے، ویلیوز لائے پالیٹکس میں، اور اس چیز کو بدلے۔ تو یہ دو چار لڑائی ہے۔ لاسٹ پہ یہ کہوں گا، میں نے کچھ دن پہلے یا ایک دو دن پہلے ہی ٹویٹ کر کے بتایا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ انہوں نے مایوسی کا ایک ٹویٹ کیا تھا، میں نے بتایا تھا میں حاضر ہوں، میں پچھلی بار بھی آپ کے لیے نکلا سڑک پہ، آج بھی نکلوں گا۔ پچھلی بار جب ان کو ضرورت تھی میں آگے تھا، آج بھی آگے رہوں گا، پر ان کو ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ریزرویشن کی لڑائی کو چھوڑا نہیں ہے۔ 2 بار وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ سی ایم کے گھر کے باہر پروٹیسٹ کیا، اس کے بعد جب وہ سب کمیٹی بنی، کیبنٹ سب کمیٹی بنی، اور اس کے ریزلٹس بھی نہیں آئے، اس کے بعد بھی ہم نے ایک بار اور پچھلے سال، اسی سال آئی گیس، پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، مگر تب اسٹوڈنٹس کو ڈرایا گیا، ان کے گھروں پہ چھاپا مارا گیا، ان کے پیرنٹس کو کڈنیپ کیا گیا، اسٹوڈنٹس کے ہاسٹلس پہ چھاپے مارے گئے۔ اس کے بعد وہ ڈرے۔ اس کے بعد ایک اسی طرح کی پریس کانفرنس اسٹوڈنٹس نے کہا تھا کہ ہم میڈیا کو ایڈریس کریں گے، ان کو ڈرایا گیا۔ میں نے کہا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے گھر پہ آئیے، آپ میڈیا کو ایڈریس کریں، اور اس دن بھی ان کو ڈرایا گیا۔ تو اسی لیے میں نے ٹویٹ کیا تھا، آپ اس ڈر کو نکال دیجیے، پتہ ہے کانسیکوینسز ہو سکتی ہے۔ پہلی بات، میں اسٹوڈنٹس پہ کانسیکوینسز آنے نہیں دوں گا، میں کوشش کروں گا کہ کوئی بھی پی ایس سے یو اے پی لگانے کی جرت نہ کرے ان پہ، اگر وہ پیسفلی باہر آتے اپنے حق کے لیے، میں لڑوں گا ان کے لیے، پہلی بات یہ۔ دوسرا، اگر کانسیکوینسز ہوں گی بھی، وہ اکیلے وہ فیس نہیں کریں گے، میں بھی ان کے ساتھ فیس کروں گا، مگر ایک دن ہمیں اس ڈر کو نکالنا ہے، اپنی لڑائی کے لیے باہر آنا ہے، پیسفلی آف کورس، ڈیموکریٹکلی آف کورس، پروٹیسٹ ہمارا حق ہے، نکلے وہ جرت کرے، میں ان کے ساتھوں سامنے ہوں گا، کانسیکوینسز اگر ہوں گے وہ میں فیس کروں گا، میں کوشش کروں گا کہ ان پہ کانسیکوینسز نہ آئے، مگر وہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ سبھی، وہ اسٹوڈنٹس اور ان کے ساتھ ساتھ آپ بھی، پیرنٹس بھی ان کے ساتھ باہر آئے۔ تو یہ لڑائی میں نے چھوڑی نہیں۔ I didn't set a deadline so that Umar steps down and that deadline is achieved. No, that's misrepresentation. I said, as I have tried to further the cause of the people of Jammu and Kashmir, for which I got the mandate. I didn't get the party ticket alone. I got the people's mandate as well. And for that, I have strived in Parliament, outside Parliament, on the streets itself, in Constitution Club, Jantar Mantar. I have tried lobbying with other political parties. You could saw a reflection of a result of my lobbying in these 2 years. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 سالوں میں جو محنت کی، یہ لابنگ کی، یہ جو کوشش کی، ایڈوکیسی کی، جو مجھے مینڈیٹ ملا ہے ریاست کی کانسٹیٹیوشن گارنٹیز کے لیے بات کرنے کے لیے، کانسٹیٹیوشن کلب میں آپ نے اس کا ریفلیکشن بھی دیکھا، نتیجہ بھی دیکھا۔ آلموسٹ آل اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز جو تھی، انہوں نے اپنے ممبرز بھیجے، اور 5 اگست کے خلاف انہوں نے بات کی، اور سب نے یونینمسلی، ایٹ لیسٹ آپ ایک بات سمجھ سکتے کہ ایک بات پہ سبھی کے سبھی یونینمس تھے، کہ جو کہہ رہے تھے کہ نہ صرف اسٹیٹ ہوڈ، میرے لیے آئرنی ہے کہ میری اپنی جماعت جنہوں نے صرف اسٹیٹ ہوڈ کے خلاف لڑنے کے لیے ووٹ لیا اور 370 کی ریسٹوریشن کے لیے ووٹ لیا،
وہ بی جے پی کی بات کر رہے ہیں. باقی کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے, نیشنل اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہے, جن کو وہ باتیں کہنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے شاید, انہوں نے یہ کہا کہ نہ صرف اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کرنے سے کشمیر کے ایشو کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے, کشمیر کا اسٹیٹس ریسٹور کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا وشز اینڈ ول آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر, اور جس میں کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز اور پروٹیکشنز آپ کو ریسٹور کرنی پڑے گی, آپ کو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. سو دیٹ واز دا ریزلٹ آف دی ایڈوکیسی. جو میں نے کام کیا ہے, جو مجھے مینڈیٹ ملا ہے, اس پہ میں نے کام کیا ہے. پارلیمنٹ میں ایک بات کی, اسٹیبلش کیا کشمیر کے فیکٹ کو, پارلیمنٹ سے باہر دوسری پولیٹیکل پارٹیز سے بات کی, تو اس کا نتیجہ نکلا. میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو ٹیک اے کپل آف مور اسٹیپس جس کے نتیجے میں میری یہ جو ایڈوکیسی ہے کسی سیریس نتیجے, ایک سٹیج پہ پہنچے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نتیجے, ایک سٹیج پہ پہنچے. بالآخر مجھے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے 5 اگست کے فیصلوں کے خلاف وہاں پہ بات کرنے کے لیے, اوپینین جنریٹ کرنے کے لیے. تو اس اوپینین جنریٹ کرنے میں اگر میں ابھی تک کامیاب ہوا ہوں, کانگریس سے لے کے باقی جو سماجوادی پارٹی, ڈی ایم کے, آپ نے دیکھا سی پی آئی ایم, بہت ساری اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز تھی جو آن دا سیم پیج. شاید ووکیبلری میں کوئی فرق ہو, شاید وہ جہاں تک ہم جانا چاہتے ہیں وہاں پہ ووکیبلری میں ان کی بات میں اور ہم میں فرق ہو, مگر جو میں نے اوپینین جنریشن کرنے کی کوشش کی ہے اس میں کامیاب ہو گیا ہوں. جو لوگوں نے مجھے اعتماد دیا ہے اس کا نتیجہ دیکھ رہے. اسی کو میں چاہتا ہوں کہ کسی ایک اور سٹیج پہ پہنچاؤں گا. اس کے لیے مجھے 1-2 پارلیمنٹ سیشنز کی ضرورت ہے, کچھ مہینوں کی ضرورت ہے. اسی حوالے سے میں نے ڈیڈ لائن کی بات کی.